بال کرنا اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا. لوگ یہ سوچتے رہے کیوں اور کیسے کب کہاں اور جمع تفریقے کرتے رہے. بابا جی کہتے تھے نہیں کوئی یار دی گل سلام اللہ نہ لمے پینڈے کام اللہ نہ علمہ وچ بس ایک ہی سبق دے کر گئے اور قوم نے بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھا ہوا ہے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے پاس اسی طرح کا منکر آیا جس طرح کے آج لگے پھرتے ہیں نا منکر, ان کو سمجھ نہیں آتی, بڑی اتنا کام ہو چکا پھر بھی پوچھتے ہیں جی ختم نبوت اور ناموس رسالت کیا ہے, یہ دین کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تخت پر لائیں گے, یہ کیا ہے جناب, یہ دین کیا ہے. استاد فرمایا کرتے تھے یہ دین وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. یہ کسی کے پیچھے نہیں چلتا, اس کے پیچھے کوئی چلے تو پھر وہ عزتیں پا جاتا ہے, اور جو اس کو کمر کرے تو پھر یہ دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. پھر یہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ دین کی خاصیت ہے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کے پاس ایک وہ آج ہمارے زمانے بھی ہوتا ہے نا وہ جس نے ڈگڈگی پکڑی ہوتی ہے بندر نچانے والا, وہ آپ کے پاس آیا مداری, وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے فرمایا یار تماشا تے دکھا. اس نے تماشا شماشا دکھایا, بندر بھی بیٹھ گیا اور وہ مداری بھی بیٹھ گیا. اتنی دیر میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور مجھے معراج کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب پانی بھی چلتا رہے اور جناب بستر بھی گرم رہے, کنڈی بھی ہلتی رہے, کیسے ممکن ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں نا آپ کے پیچھے, آپ جہاں تشریف فرماتے پیچھے کھڑکی تھی, آپ نے وہ مداری کو بلایا اور فرمایا اس کے اندر داخل ہو جا. جب وہ اندر گیا کھڑکی بند ہو گئی. خواجہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے. جب وہ مداری اندر گیا تو اس نے دیکھا اندر جہان ہی اور دنیا ہی اور کھڑکی کے پیچھے. وہ اندر گیا, چلتے پھرتے آگے چلا گیا. آگے جا کے جناب اس نے دیکھا, وہ جا کے اپنا کاروبار میں لگ گیا, کاروبار کیا, مال و زر کمایا, کھیتی باڑی کی اور بڑے پیسے کمائے. پھر اس نے شادی کی اور اس کے بچے بڑے ہو گئے. پھر جناب اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی. وہ پھرتا ٹرتا اور جناب اندر دنیا ہی پیچھے بدل گئی. ایک دن اچانک اس کا گزر اسی کھڑکی کے پاس سے ہوا. جب اس کھڑکی کے پاس سے ہوا تو خواجہ صاحب نے نا ایسے ہاتھ پیچھے کیا, فرمایا یار جتنا تماشا تو نے ہمیں دکھایا تھا اس سے زیادہ ہم نے تجھے دکھا دیا ہے, واپس آ جا. جب وہ واپس کھڑکی سے باہر آیا تو دیکھا خواجہ صاحب کی مجلس اسی طرح لگی ہوئی اور اسی طرح بندر بھی اسی کروٹ بیٹھا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے بس میں ہے تو کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ جو سارے سائنسی طریقوں سے معراج کو اور جناب یورپ کی اینکیں لگا کے معراج کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, استاد صاحب فرماتے تھے کہ جتنی سپیڈ میں جہاز جاتا ہے اس سپیڈ میں اگر انسان کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو یا تو وہ اڑ جائے گا یا وہ شل ہو جائے گا. اب سنیں براق کی رفتار کتنی تھی. یہ تو جہاز کی رفتار ہے نا, براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اور یہ براق کی رفتار ہے, نبی کی رفتار نہیں. وہ مقام آ گیا سدرۃ المنتہا نور بشر کے جھگڑے والوں کے لیے, جہاں نور بشر کے جھگڑے ہوتے ہیں. جی نور کیا ہے؟ کثر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس اس سے آگے نہیں. فرمایا جبریل تم جہاں کہتے رہے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا, تم نے جہاں کہا میں گیا, اب یہ کیا بات ہوئی کہ آگے تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. کہا یا رسول اللہ اس مقام تک آج تک جبریل نہیں آیا, اگر اس مقام تک آیا وہ آپ کی برکت سے آیا ہے, لیکن اس سے آگے مقام آپ کا ہے. اگر اس سے آگے مقام کے لیے جبریل نے ایک بال برابر بھی آگے قدم بڑھایا تو نور ہے, نور سے خاک ہو جائے گا. تو میرے آقا و مولا نے ایسے نہیں فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حافظ مدح الدین صاحب فرماتے ہیں عرش پہ جا کے جبریل امی رک گئے, فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ. اور کہاں چل سکتا ہے؟ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معراج کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے مسلمانوں کو کوئی غیرت مند حاکم نصیب فرمائے, کوئی حضرت عمر کا غلام نصیب فرمائے جو مسجد اقصی واپس مسلمانوں کو لے کر دے.
اور کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام نصیب فرمائے کہ سارا عالم کفر ایک طرف ہو اور صلاح الدین ایوبی کا غلام ایک طرف کھڑا ہو کر مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر اس جگہ پر سجدہ شکر ادا کرے جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج کی رات تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور ان راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام پاکستان کو اور اہلیانی پاکستان کو برکت نصیب فرمائے، اور اس پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے، اور اس پر حضور کا دین ہمیں تخت پر لانے کی قوت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے۔